بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان فرحان بابا اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ایک دن کی بات۔ ناظرین، جیسا کہ ہم نے آپ کے ساتھ احرام مصر کے بارے میں پارٹ 1 شیئر کیا، اسی طرح چلتے ہیں پارٹ 2 کی طرف۔ ناظرین اکرام، احرام مصر کے بارے میں آپ کو مزید وضاحت سے بتاتا ہوں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور کے فرعون کے بارے میں اور اس زمانے کے بارے میں اور حمان کے بارے میں کچھ بتانا چاہ رہا ہوں۔ مصر کی تاریخ کئی ادوار پر مشتمل ہے، جس میں ہر دور کو ایک سلطنت سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ ان تمام ادوار میں چوتھا دور اور 19واں دور تاریخ مصر میں کافی شہرت رکھتا ہے، کیونکہ چوتھے دور میں گریٹ پیرامڈ تعمیر ہوا اور 19ویں دور سلطنت کی وجہ شہرت تیسرا فرعون ہے، جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں زندہ تھا۔ تاریخ کے مطابق اسی 19ویں فرعون پر اللہ تعالیٰ نے عذاب بھیجے اور وہ بالآخر دریائے نیل میں غرق ہو گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک جلیل القدر پیغمبر تھے۔ آپ علیہ السلام 276 قبل ہجری یعنی 1352 قبل مسیح میں مصر میں پیدا ہوئے اور 1952 قبل ہجری یعنی 1272 قبل مسیح میں آپ نے اس دنیا سے ملک شام میں پردہ فرمایا۔ اس دوئم کا دور حکومت 1279 قبل مسیح سے 1213 قبل مسیح تک تھا۔ رامسیس دوئم یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور کا فرعون 1213 قبل مسیح میں غرق ہوا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام اس واقعہ کے بعد تقریباً 7 سال تک زندہ رہے۔ اس طرح آپ علیہ السلام کی عمر مبارک تقریباً 110 برس بنتی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں جو فرعون تھا اس کا نام رامسیس دوئم تھا۔ بعض محققین کے مطابق حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پرورش کرنے والا فرعون رامسیس اول تھا اور آپ علیہ السلام کا مقابلہ رامسیس دوئم سے ہوا، لیکن بیشتر محققین کہتے ہیں کہ مقابلہ رامسیس دوئم سے ہوا تھا اور آپ کی پرورش بھی اسی فرعون نے کی۔ یہ واقعہ سورۃ الشعراء آیت نمبر 18 تا 26 تک بیان کیا گیا ہے۔ مورخین نے مکمل تاریخ مصر میں بیان کیا۔ مورخین نے تاریخ مصر میں 11 افرانہ کو رامسیس کا لقب دیا، جن کو ترتیب 1 تا 11 کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ رامسیس دوئم مصر کی 19ویں سلطنت کا تیسرا بادشاہ تھا۔ اس نے 25 برس کی عمر میں بادشاہت سنبھالی۔ اس کے باپ کا نام ستی الاول تھا۔ اس کا دور حکومت 1279 قبل مسیح سے 1213 قبل مسیح تک تھا۔ اس نے تقریباً 66 برس تک حکومت کی۔ یہ فرعون 1303 قبل مسیح میں پیدا ہوا اور اس کی عمر 90 برس تھی۔ رامسیس دوئم کو رامسیس دی گریٹ بھی کہا جاتا ہے۔ تاریخ میں رامسیس دوئم کے ایک وزیر کا نام ہی لکھا گیا ہے۔ اس کا نام کا تلفظ رائے ہے۔ یہ وزیر رامسیس دوم کے آخری دور میں اس کے ساتھ تھا اور یہ وزیر ملک کے معاشی حالات پر نظر رکھتا تھا اور رامسیس دوئم کے تعمیراتی کام پر بھی نظر رکھتا تھا۔ رامسیس دوئم کے تعمیرات کی نگرانی کرنے والا فرعون ممکن ہے قرآن پاک میں اس وزیر کا ذکر کیا گیا ہو جسے قرآن پاک نے حمان کے نام سے سورۃ القصص کی آیت نمبر 38 میں بیان کیا ہے۔ بظاہر ہے کہ حمان کوئی مماثلت نہیں تھی، لیکن اس وزیر کے ان کارہائے نمایاں میں مماثلت ہے جس کا ذکر قرآن پاک نے کیا۔ کیونکہ حمان کا کردار ہزاروں سال پرانا ہے، اس لیے حمان کی صحیح حیثیت پر کچھ کہنا آج بھی ہمارے لیے مشکل ہی نہیں بلکہ ناممکن ہے۔ مصر میں شاید حمان کسی رائج کا نام یا لقب ہو۔ ممکن ہے ہر دور کے حمان کا نام الگ ہو جس کو قرآن پاک نے اشارتاً استعمال کیا ہو۔
کیونکہ خود فرعون یا رامسیس لقب رہے ہیں، ورنہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور کے فرعون کا نام ایک تحقیق کے مطابق اوزری منڈیاس تھا۔ اس کے علاوہ رامسیس دوم نے ایک شہر کی بنیاد رکھی جو آج کے علاقے کنتیر میں واقع ہے۔ یہ علاقہ قاہرہ سے 60 میل کے فاصلہ پر موجود ہے۔ اس شہر کا دارالحکومت بر رامسیس کہلاتا ہے۔ بعد میں یہ شہر تباہ ہو گیا تھا۔ ممکن ہے اس شہر کی اونچی عمارتیں اور قوم فرعون کی تعمیرات کو برباد کرنے کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں کیا۔ سورۃ الرعد آیت نمبر 137 کا ترجمہ ہے، فرعون کی قوم والے جو کچھ بنا رہے ہیں ہم نے اس کو برباد کر دیا اور ان کی اونچی اونچی عمارات کو بھی مسمار کر دیا جو وہ بنایا کرتے تھے۔ موجودہ دور میں اہرام پر کافی تحقیقات ہوئیں۔ ان اہرام کے بارے میں جب غور کیا جاتا ہے تو بنیادی باتیں واضح طور پر کچھ یوں سامنے آتی ہیں۔ نمبر 1 اس کی پلاننگ، نمبر 2 پتھروں کی تراش و حراش، اور نمبر 3 ان پتھروں کی اہرام کی اونچائی۔ نمبر 3 میں آتا ہے ان پتھروں کی اونچائی پر منتقلی، اور سب سے اہم مسئلہ پتھروں کی منتقلی کا ہے۔ کیا یہ انسان جسمانی قوت سے زیادہ کیا یہ انسان کی جسمانی قوت سے ممکن ہے؟ کیا بتدریج اونچے ہوتے ہوئے راستے ریمپ پر بڑے پتھروں کا مزدوروں کی کم تعداد کے ساتھ چڑھانا ناممکن ہے؟ کیا 20 سے 30 برس کے عرصہ میں 2.5 ملین پتھر بلاکس کو ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کرنا ممکن ہے؟ جی تو ناظرین، یہ تھا اہرام مصر کے بارے میں پارٹ 2، اور پارٹ 3 دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب اور بیل نوٹیفیکیشن کو آن کر دیں تاکہ ہماری مزید نئی آنے والی ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکیں۔ اپنے میزبان کو اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔